جیسی کوئی غلطی ہوئی، آنکھ سے غلطی ہوئی، زبان سے غلطی ہوئی، تو فوراً بندہ استغفار کر لے، اللہ معاف فرما دیتے. لیکن ہماری عادت ہی ختم ہو گئی ہے، گناہ در گناہ جمع ہوتے رہتے، لیکن یہ سوچتے کہ کسی طرح اس پانی سے اس کو دھو دیا جائے. میرے بھائی وہ آج سب سے پہلے ابتدا میں جو مجلس کیا کرتے ہیں، سب بھائی اس چیز کی نیت کریں دل کے ساتھ، اور پکی نیت کریں کہ استغفار کلمے کو ہم اپنی زندگی بنا لیں گے. بس ضروری نہیں کہ جب گناہ ہو تو آدمی استغفار کیا ہے، اس میں سے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ گناہ ہو تو انتظار کریں. نہیں، استغفار اتنا ہونا چاہیے، اتنا ہونا چاہیے. میں نے اپنے حضرت نور کو دیکھا کہ اس قدر آپ کے زبان والوں کو استغفار ہوتا ہے، میں بڑا حیران ہوتا. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، ہر وقت اللہ کے بس استغفار ہی رہتا تھا. اتنی بڑی شخصیت تھی ماشاءاللہ. تو بہت ہی اللہ والے لوگ تھے، اللہ والوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے. تو یہی نہیں کہ اب گناہ ہو تو استغفار نہیں، بلکہ استغفار گناہ نہیں، اور اب تب بھی بڑھ رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں الحمدللہ. اللہ بہت پسند فرما رہے ہیں کہ دیکھو بندے کتنے اچھے ہیں. ہم تو کر ہی دیتے ہیں گناہ، تو ہوتا ہی ہے کہ الحمدللہ سے چادر صاف کر دی گیا، غصہ آیا، بیوی کو غصہ کیا، بچوں کو غصہ کیا، زبان سے غلطی ہو گئی، ہزاروں راستے کھلے ہیں گناہ کے، ہزاروں کھلے ہیں. لیکن کیسے اچھی اللہ تعالیٰ نے ایک چیز دی کہ ہزاروں قسم کے گناہ ہیں، لیکن پانی ایک ایسا زمزم ہے استغفار کہ فوراً ٹھنڈا کر دیتا ہے. کرتے ہیں بھائی سب وعدہ، پکا وعدہ، اس کو بس پکا کرنا ہے. اس سے نہیں گھبرانا کہ گناہ ہم سے ہو رہے ہیں، گناہ نہیں ہو، گناہ تو ہونے ہماری تو ہماری لکھی بندے کی اس تو بناوٹی ایسی قسم کی ہماری کہ یہ گناہ کرے تو اللہ پاک خود بھی نہیں کہتا ہے. کتنی بڑی بات کرنے کہ تم گناہ نہ کرو، میں تمہیں ختم کر کے ایسی قوم لے آؤں جو گناہ کرے اور میں کو بخش. سبحان اللہ. تو یہ تو ایک بڑی چیز ہے کہ اللہ پاک کے ساتھ ایسا کانٹیکٹ آدمی کرے، ایسی چیز کرے جو اللہ کو بہت پسند کرتا ہے. گناہ بھی ہوتے رہتے ہیں، ثواب بھی ہوتی رہتی ہے، الحمدللہ کام چلتے رہتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ جب دنیا سے جائیں گے تو بخشش ہو جائے گی. اتنی پیاری اللہ کے نبی نے دعا کے اندر میسج دیا ہے کہ کیا کہ میری دنیا کے بارے میں پہلے فرمایا ہے، سبحان اللہ، پاکیزہ زندگی، موضوع موت، پاکیزہ زندگی، موضوع موت، اور بغیر رسوائی کے اللہ مجھے اس دنیا سے لے جا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کرام ہے. آپ دیکھیں سمندر کو بند کر، یہ ساری دنیا یہی ہے ہماری کہانی. یہ ہم نے لینا ہے، زندگی کیا ہو جائے، پاکیزہ زندگی مل جائے، اللہ اکبر، اور موضوع موت ہو جائے. موضوع کہتے ہیں مناسب، صحیح، اچھی موت. اور کیا ہے، اس دنیا سے بغیر رسوائی کے ہم چلے جائیں. اللہ جنت کے دروازے کھلے ہیں. سب بھائی چاہتے ہیں، پکی بات ہے. اونچا بولے نا بھائی. میں راستہ میں بتا دیتا ہوں، تیاری ہم شروع کر دیں آج سے. قصہ ختم، پس اعظم جس عمر میں کوئی بات نہیں، پچھلے ضائع وغیرہ ہاتھ سے تو شروع کرے نا کام. شاید اس لیے اللہ پاک نے مجھے آپ کو جمع کیا. پاکیزہ زندگی خیر آدمی چاہتا ہے. پاکیزہ زندگی کس کہتے ہیں؟ پاک کہتے ہیں صاف ستھرا. جیسے یہ کپڑا ہے، مجھے پاک کپڑا چاہیے. اس میں پاک میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی گند نہیں ہوگا، کوئی گند نہیں لگا ہوگا، ڈاٹ نہیں لگا ہوگا، صاف ستھرا ہوگا. پاکیزہ زندگی کیا ہوگی کہ جس میں کوئی بھی گناہ کا دھبا نہ لگا ہو. کسی سے جی ہے بڑا مشکل ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ یہ تو آپ ہتھیار ڈالے بیٹھے ہیں، تو آخرت ملے گی کیسے؟ بالکل ممکن ہے، بہت آسان راستے، بہت آسان. پاکیزہ زندگی، ایسی زندگی جس میں کوئی بھی گناہ کا دھبا لگا نہ ہو، پاک صاف شفاف جس کا کپڑا ہوتا ہے، ایسی زندگی ہو. نہ کوئی حرام ہو، نہ کوئی برائی ہو، نہ کسی کا مال کھایا ہو، نہ کسی ظلم کیا ہو، نہ کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو. اور جناب اعلیٰ نمازیں پوری پڑھی ہوں، دین کی طرف پورا رغبت ہو، قرآن کی تلاوتیں ہوں، اور کوئی گناہ نہ ہو، گناہوں سے نفرت ہو. کتنی اس کو کہتے ہیں پاکیزہ. سن کے مزہ آتا ہے، مجھے نیند آنے لگی سن کے. سبحان اللہ، کتنا سکون ہے. جس کی یہ زندگی ہوتی ہوگی وہ تو بادشاہ کا بادشاہ ہو جاتا ہے.
کبھی خیال ہی نہیں کرتے کہ ہماری زندگی ایسی پاک ہو جائے، کوئی گناہ نہ ہو جس میں کوئی فکر نہ ہو، نہ کسی کا مال لینا، نہ کسی دن لینا، نہ کسی کو گالی نکالنا، نہ کسی دشمنی کرنا، نہ کسی کنار رکھنا، نہ کسی غیبت کرنا، نہ کسی لینا. اس طرح بستر میں جا رہے ہیں، سبحان اللہ. بستر کیا جنت کا ٹکڑا بنایا اللہ. یہ چاہیے بھائی سب کو؟ تاکہ میں طریقہ بتاؤں. چاہیے؟ دوسری بات وہ کیا چیز تھی؟ موضوع موت. مرنا تھا نا بھائی سب نے. اب کوئی موت کی بھی تو ہمیں سوچنا چاہیے میری موت کیسی ہے. موت تو بہت زبردست چیز ہے. موضوع موت کیا ہوتی ہے؟ سبحان اللہ. انسان مر رہا ہو، اللہ وہ جنت سے اس کا لباس تر رہا ہو، خوشبو والے کفن اتر رہے ہوں، ملائک خوشخبری لے کے آ رہے ہوں، ابھی لیٹے ہی لوگ اس کو نلا رہے ہیں. سبحان اللہ. جنت کی خوشبو آ رہی ہوں، جنت کے دروازے کھل چکے ہوں، اس کو دکھایا جا رہا ہو کہ یہ تیرا مقام ہے جنت میں، تجھے ملے گا. اس دنیا کو کوئی یاد کرے گا؟ ساتھ میں بتائیں. کوئی خوف اور اس کو غم ہوگا؟ سب چاہتے ہیں یہ چیز. کل کو واسطہ پڑھنے ہم سے بھائی یہ سب دولت پیسہ ہی رہ جائے گا ہمارا. جو بینک میں پڑا ہے بینک میں رہ جائے گا، جو جیب میں پڑا ہے جیب میں رہ جائے گا، جو جس قمیض کے اندر پڑا ہوگا نا بیچے 10 پینس بھی وہ بھی وہیں چھوڑ دیں گے قمیض کے اندر. اس کو کہتے ہیں موزن موت. ٹھنڈی ٹھنڈی مدینے کی ہوائیں آ رہی ہیں، سبحان اللہ. نظر آ رہا ہو فرشتے طواف کر رہے ہیں اور دعائیں چل رہی ہیں اللہ کی، اور سبحان اللہ سورہ یاسین لوگ بیٹھے پڑھ رہے ہیں آپ کے لیے. اور ایسے ماحول ہو کہ پتہ نہیں چل رہا کہ آدمی جنت میں یا بستر پہ لیٹے ہیں. موت کوئی نظر کا نہ پتہ چل رہا ہو نہ کچھ. الحمدللہ تارو تارا جلدی کرو، جلدی چلو، مجھے قبر میں لے کے جاؤ. اللہ کرے ہمیں سے موت نصیب. اس سے پوچھو کیا کرنا پڑے گا؟ وہی یہ تو بہت بڑا کام ہے، اس کے تو بھائی کتنے پتہ نہیں جنگلوں میں چلے کھینچنے پڑیں گے، اور پتہ نہیں کتنی تہجدیں پڑھنی پڑتی ہیں بھائی. اور یار یہ تو بڑا دبا بیٹھا ہے. ہم بوڑھے ہو گئے دبے بیٹھے ڈر سے، یار یہ ہے خوش بھائی کم بہت مشکل ہے یار، کام کون کرے گا یار، بچوں کو پالے گا بھائی، یہ میں نے دکان پہ کیسے جاؤں گا. ڈر ہی بیٹھے. میں آج آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں ڈر سارا نکال دیتا ہوں. سمجھ آ گئی بات؟ پہلے پاک ہو گئی زندگی، اس کا طریقہ الحمدللہ. دوسری کیا ہے؟ موزن موت. کتنا اونچا مقام ہے. کوئی بات بھی کرے گا یہ تو بڑے بزرگوں کی بات ہے، یہ تو بڑا عظیم مقام تھا، یہ تو فلاں کا مقام تھا، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ پاک نے ہر مومن کو یہ مقام دینا ہے، ہر مومنات کو. ہمت کریں گے بھائیو؟ دو باتیں. تیسری بات کیا بتائی ہے جی؟ بغیر رسوائی. اور یہ سمجھ بھی نہیں بغیر رسوائی کیا ہوتا ہے. بغیر رسوائی کے دنیا سے چلے جائیں. اللہ معاف فرمائے، دنیا سے لوگ چلے جاتے ہیں، ساتھ میں دفن بھی کر رہے ہیں، ساتھ میں گالی بھی دی جا رہی ہے. میرا اتنا پیسہ کھا گیا، دیکھو یار میں نے اس کو دیا تھا صرف تھوڑے دنوں کے لیے، اس کو میں دے دوں گا، پیسہ کھا گیا. میرے بیٹے مکان میرا کھا گیا، اس کا یہ اسٹمپ اس نے یہ کر دیا. دیکھو یار میری معصوم بچی تھی، اس کو طلاق دلوا دی. ہو رہی ہوتی باتیں نہیں ہوتی. کتنی رسوائی ہے مرنے کے بعد. یہ زبان خلق کی زبان سے جو چیزیں نکلتی ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ خلق جو بول رہی ہے سچ بول رہی ہے مرنے کے بعد. ایسے یہ کہ زندگی ہے میرے بھائی، مرنے کے بعد بھی ذلیل ہو رہا ہے. کھائے میں اتنے پیسے، اس کے یہ کیا ہے، اس کا فلاں کیا ہے، بیوی وہ کری، دیکھو یہ اچھا جان چھوٹی. بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہر وقت جان کھاتے رہتا تھا، اور جناب فلاں تھا، یہ تھا. بیوی لڑ رہی ہیں، برا حال. 3 شادی کی ہیں، 2 شادی کی ہیں، نہ ان کا حقوق دے رہے ہیں، نہ ان کو پتہ چل رہا ہے. ایک جنگل کی دنیا کے آدمی مست پھر رہا ہے، کچھ پتہ نہیں کہ موت نہیں کیا. اس کو کہتے ہیں رسوائی کے ساتھ. ہم کیا کہتے ہیں کہ بغیر رسوائی کے لے جائیں. بغیر رسوائی کی کیا کہ جس وقت الحمدللہ قبر میں رکھا جا رہا ہو، جنازہ رکھا جا رہا ہو، تو کیا ہو رہا ہے؟ ہر آدمی یہ کہہ رہا ہو بھئی کتنا نیک آدمی تھا. میں بیمار ہے یار، مجھے کچھ نہیں، حالانکہ میری کوئی رشتہ داری نہیں تھی اس سے. بھائی میں ایک دفعہ چلا گیا تو مجھے اتنے قرضے کی ضرورت تھی، اس کے پاس تو بھائی کوئی بات نہیں، جب چاہے دے دینا، یہ پکڑو تم قرضہ دو. جاننے والا نہ جاننے والا، بلکہ مذہب غیر مذہب والے اس کی تعریفیں کر رہے ہیں. اللہ رسوائی کہاں مجھے بتایا. ہمارے کریکٹر دیکھیں، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، یہ عمرے بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، یہ تو ہمارے پاس کوئی ٹائٹل کیا ہے؟ زندگی کے موڑ بدل دیں دوستوں، سوچیں بدل دیں. یہ طرز زندگی نہ ہماری نا، اس کو تھوڑا چینج کر دیں. یہ حقیقت ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. باقی ساری کہانی جو بناوٹی ہوتی ہے
بالکل حقیقت اللہ کے نبی نے اس چھوٹی سی بات میں پورا معاملہ کھول دیا. اتنی فکر کرے ہر آدمی، عالم، حادث، محدث جو بھی ہے جاننے والا نظر، اتنی اس 3 چیزوں کی فکر کہ اللہ میری زندگی کو پاک کر دے، اپنی دعاؤں کا اس کو حصہ بنا لیں. دوسری بات بتا، پہلی بات کیا بتائی تھی؟ بھول گئے؟ کیا بتائی تھی جی؟ استغفار کرنی ہے، اس کی عادت پکی کرنی. بھولتے جا رہے ہیں، آپ کو یاد کرایا جا رہا ہے. دیکھا نا کچی گلاس، استغفار کی عادت ڈالنی ہے بس پکی. استغفر اللہ استغفر اللہ، اتنا استغفار ہو، چلتے پھرتے اٹھتے کوئی چیز اٹھا استغفر اللہ، چیز اٹھا رہے ہیں استغفر اللہ، زبان پہ آ جائے بلند ہو جائیں درجے، اتنے درجے بلند ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم ایک ایک مجلس کے اندر 100 دفعہ آپ کی زبان سے نکلتا تھا. 100 دفعہ. کیوں؟ کہ امت کو سبق دے رہے تھے کہ اپنے درجات کو بلند فرماؤ. تمہارا نبی تو کس طرح پڑھ رہا ہے یہ چیز، کیسے کیسے راستے بتائیں اللہ کے نبی سے. عادت کی بات ہے، اور بہت سی عادتیں ہماری زبان سے نکلتی رہتی ہیں، ہزاروں چیزیں نکلتی ہیں، بہت نکلتی ہیں. پر تھوڑی سی ایک عادت کریں، اس کو پکا کریں. نہیں وہی کیا میں کیوں نہیں کہا، ہر وقت استغفر اللہ، پانی پی رہے ہیں استغفر اللہ، اٹھ کے جا رہے ہیں استغفر اللہ، بات کر رہے ہیں کسی استغفر اللہ. اور جب گناہ ہو تو وہ نکلے گا، پورا زبان سے فوراً نکلے گا آپ کے استغفر اللہ، گناہ وہیں صاف ہو جائے گا. اب نہیں بولنا. اچھا دوسری چیز کیا بتائی؟ ارے یہ دوسری چیز ہم یہ بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہم نے چیز مانگی تھی وہ کون سی ہیں؟ ایک پاک زندگی، ٹھیک ہے، پاک زندگی اور موضوع موت، اور بغیر رسوائی کے اس دنیا سے. یہ دعا آپ نے اور میں نے پکی کر لینی ہے. ہر وقت ہر دعا کے بعد یہ دعا مانگنی ہے. جب یہ دعا مانگیں گے تو عمل بھی جاری ہو جائے گا انشاءاللہ. بھائی میں نے تو پاک زندگی لینی ہے، موضوع موت لینی ہے، بغیر رسوائی کی جانا. 3 چیزیں، 2 باتیں ہوں گی یاد کرنے کی. اب اس کو کیسے حاصل کیا جائے کہ پاک زندگی بھی ہو جائے، موضوع موت بھی ہو جائے، اور بغیر رسوائی کے ہم اس دنیا سے چلے جائیں؟ اس کے لیے ہم کون سا عمل کریں، کون سی نماز پڑھیں، کون سا وظیفہ پڑھیں؟ ہے جی کرنا ہے، وہ تو بات بنے گی. 3 چیزیں آ جائیں گی الحمدللہ. ان 3 چیزوں کے لیے ہم ایک کام کرنا ہے، تعلق مع اللہ کو بڑھانا ہے. اللہ نہیں سمجھے بات؟ یہ 3 چیزیں اس وقت ملیں گی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق بڑھے گا ہمارا. اس کے لیے ہونا چاہیے اللہ سے تعلق بڑھے. ہر ایمان والے کا اللہ سے تعلق ہے، اور کیا ہے؟ اس تعلق کو ہم نے بڑھانا ہے. جیسے جیسے یہ تعلق بڑھنا شروع ہوگا، جیسے جیسے یہ تعلق اللہ سے تعلق بڑھنا شروع ہو جائے گا، کنیکشن بڑھنا شروع ہو جائے گا، تو الحمدللہ یہ 3 چیزیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ اللہ بتا رہا ہے ہمیں راستہ. سبحان اللہ کہتا ہے کہ اتنا زبردست راستہ ہوگا تو اسی وقت تمہیں ملے گا، تم پھر سوچو گے تو مل جائے گا. اللہ پاک بہت پیارا، ہزاروں دفعہ یہ آیتیں سنی آپ نے، ہزاروں دفعہ آپ نے اس کی علماء سے تفسیر سنی گی. وہی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ نے کیا بتایا قرآن؟ وَاسْكُرُنِي نَسْكُرُ وَاشْكُرُنِي يَشْكُرُ. اللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو مجھے یاد کر، صرف اتنا میرا ذکر کر. ابھی کیا گیا اللہ نے حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، اور حکم کے بعد دیکھیں ابھی آپ نے شروع نہیں کیا تو ایک حدیث سنا دیتا ہوں آپ، کیسا لنک ملتا ہے اللہ کے ساتھ اس میں. فَاسْكُرُنِي تو ذکر کر، مجھے یاد کر. ابھی آپ سوچتے ہیں کہ میں یاد کروں، ہمت کر رہے ہیں آپ سننے کی. اللہ کہتا ہے سوچ، ایک بالش تو متوجہ ہو میری طرف. سبحان اللہ. یہ بات سنی سوچ میں ذکر مجھے کرنا چاہیے، تو بڑی اچھی چیز. ایک بالش تو ہلا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تیرا ایک بالش ہلنا، ایک ہاتھ میں تیرے تو بڑھ چکا ہوں. اللہ بڑھ. اب بتاؤ کتنا تعلق بڑھ گیا.
تعلق بڑا نہیں بڑا؟ قریب آیا اللہ نہیں آیا؟ ابھی آپ نے سوچا ہے ایک بارش، آپ نے سب سوچا ہی ہے، یہ سوچنا ہوتا ہے نا یار اللہ کا ذکر شروع کروں، تو ادھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں ایک ہاتھ بڑھ چکا ہوں. اگر تو ایک ہاتھ بڑھ گیا، تو تھوڑی سی ہمت کر لی، تسبیح کو پکڑ لیا، اللہ کہ تو ایک ہاتھ بڑھا ہے تو تیرا رب 2 ہاتھ تیری طرف بڑھ چکا ہے. تعلق مضبوط ہو رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ 2 ہاتھ میں تیرے طرف بڑھ چکا ہوں اللہ تعالیٰ کا. اور تو اگر اس سے بھی آگے بڑھ گیا اور میری طرف تو چلا ہے اور تو نے ہمت کر لی ہے چلنے کے متعدد ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ میں پھر توڑ کے تجھے اپنے سے سینے لگا لیتا ہوں. اتنی بڑی بات ہے. فَاسْكُرُونِي أَذْكُرُكُم میں سارا معاملہ آ گیا، ختم ہو گیا کہ تو مجھے یاد کرتا ہے تو میں تجھے پیچھے چھوڑوں گا. اذکرکم، یہ وہ نہیں ہے ٹیلی فون کیے جاؤ رنگ کرو کہ اٹھا نہیں رہا، بیل نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ کا نہیں، تو نے اللہ کا ہے، اللہ کا جواب اسی وقت دوں گا. بیچ میں کوئی ایت نہیں رکھی. فَاسْكُرُونِي أَذْكُرُكُم اور فوراً کہتے ہیں وَاشْكُرُوا لِي. اللہ اکبر. دیکھ کتنی نسبت اللہ رکھی اپنے ذکر کی، مجھے بتایا. اتنا مضبوط اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ راستہ ہے ذکر کرنے کا میرا. اللہ ذکر اللہ اکبر. جب بندہ کوئی مجھ سے تعلق بڑھانا چاہتا ہے، اور اسی وجہ سے جتنے بھی اکابرین ہمارے اولیاء اللہ جتنے بھی گزرے الحمدللہ آخر ہیڑ کھیڑ کسی راستے پہ. ابھی مولانا بتا رہے تھے میرے بھائیو کیونکہ اللہ کا ذکر اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ نے دیا ہی اس لیے کہ جو بندہ میرے قریب ہونا چاہتا ہے بس مجھے یاد کرنا شروع کر. اللہ تو میرے بھائی بڑا آسان راستہ ہے الحمدللہ. اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، حج کریں، زکات پڑھیں، جو کچھ کریں، لیکن کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. کوئی بناوٹ نہ ہو، کچھ نہ ہو، اس لحاظ سے کہ اللہ تم ملے گا قرب تو تیرا ملنا ذکر اس ذکر سے. ہر اعمال جو ہمارے چمکی جتنے ہم کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، سب کچھ پڑھ رہے ہیں، سب بھی جتنا بھی کچھ اعمال ہم کر رہے ہیں وہ چمکیں گے اللہ کے ذکر کے ساتھ کے لیے. ذکر میں بہت صفات ہیں، تمام جتنے اعمال ہم کرتے ہیں سب میں اخلاص پیدا کر دیں گے، اور جہاں اخلاص ہوگا تو اللہ سب کو قبول فرما لیں گے. یہاں بزرگان دین لکھا ہے جب کہتے ہیں نا تو بے حساب جنت میں داخل کروں گا، تو بے حساب میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں اللہ کے ذکر سے اپنے اعمالوں کے اندر خلوص پیدا کر لیا ہوگا. حساب ہی نہیں لگا ان کا. اللہ تعالیٰ کہتے اخلاص اتنا ہے، ان کا حساب کیا لیا جائے. اس قدر کثرت سے ذکر کیا کہ اخلاص نظر آتے ہیں ان کے ہر عمل کے اندر.